رہی ہے میری آواز آ رہی ہے؟ جی پربو جی۔ کس نے پروی دھنت پرنام آ رہی ہے؟ آ رہی ہے پربو جی؟ میں نا شادی میں آیا ایک شادی چل اچھا اچھا۔ ادھر نا تھوڑا لیٹ میں شادی ہوتا ہے تو اس لیے تو ابھی کل پروپا جی کا آویربھاؤ ہوا تھا، اس سے پہلے دن بھگوان کرشن آئے ہیں تو پروپا جی نے ہم کو بہت بڑا گفٹ دیا ہے۔ ایسا گفٹ بہت مشکل ہے ملنا، کیونکہ سنسار کے چکر میں ہم لوگ بہت جنموں سے بھٹک رہے ہیں اس مندر کے چکر میں، اور کروڑوں کروڑوں جنموں سے، ان گنت جنموں سے ہم ادھر ہی ہیں۔ تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو آئے اور ہم کو اس چکر سے ادھار کرے، کہ سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ صحیح گیان دے ہم کو، کیونکہ بدھی مہاراج نے جس پرکار سے پرارتھنا کیا تھا بویسمن کلشمانانام اودیا کام کرم بھی شرون سمرنارہانی کرشیت کیچن بویسمن کلشمانانام، اس بھو ساگر میں ہم لوگ بسے ہیں اودیا کام کرم بھی، اودیا کے وش میں۔ تو پروپاد جیسے مہان آچاریہ ہیں جو ہم کو مدد کرتے ہیں اور صحیح گیان دیتے ہیں جس سے ہمارا ادھار ہو سکے، نہیں تو اور کوئی چارہ نہیں ہمارے لیے۔ بہت ہی مشکل استھتی میں ہم لوگ، تو ہم کو گرو مدد کر رہے ہیں ہم کو، اور اس استھتی سے ہم کو باہر نکال رہے ہیں گیان دے کے، صحیح گیان دے کے۔ تو پروپاد جیسے مہان آچاریہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بھی چرچا کیا کہ کس پرکار سے جب دیوکی نے اتنا کشٹ لیا تب جا کے کرشن بھگوان پرکٹ ہوئے، تو اسی پرکار پروپاد جی نے بھی ہمارے لیے بہت کشٹ کیا تھا۔ ان کو بہت سارے دو بار تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو رستے سے جاتے سمے بھی، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے اور سوچے نہیں دینا چاہیے۔ ابھی اس دنیا میں بھگوان کا سیوا کرنے کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے، دنیا بنا ایسا ہے۔ بھگوان خود آتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف ہوتا ہے، تکلیف مطلب ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کا لیلا ایسا ہی رہتا ہے کہ بھگوان کو جیل میں پیدا ہونا پڑا، بھگوان رام کو اپنی پتنی سے دور رہنا پڑا، جنگل میں رہنا پڑا ونواس میں، اس پرکار سے کٹھنائیاں بھگوان کو بھی ہوتے ہیں، اب تو بھگوان کو بھی فرق نہیں پڑتا، وہ لیلا ہے ان کو، لیکن وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کس پرکار سے وہ اس دنیا کا نیم ایسا ہے۔ تو ہم لوگ یہ چیز سمجھیں گے کہ یہ بہت ہی مشکل استھتی ہے، تو ہم بہت ساودھان رہنے کا پریاس کریں گے، نہیں تو ہم کو ڈر نہیں لگے ہمارے سے، ہم کو لگا ٹھیک ہے چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ادھر ایک دم شادی ہو رہا ہے اور میوزک لگا کے سبھی لوگ ناچ رہے ہیں، تو ایک طرح سے لگتا ہے ہم مزہ کر رہے ہیں، لیکن سچائی کیا ہے کہ زیادہ مزہ نہیں ہے ادھر۔ تو لیکن پروپاد جی کا ہمارے اوپر اسیم کرپا ہے، وہ سچائی دکھا رہے اس دنیا کا۔ تو پروپاد جی ایک بار دیکھتے ہیں کہ لوگ سمندر میں جا کے ایک چھوٹا سا بوٹ رہتا ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمندر کے لہروں کے اوپر ایسے اس کے اوپر کھیلنے لگتے ہیں، اس کو سرفنگ بولتے ہیں۔ آپ وہ بوٹ لے کے آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ ایسے پیر سے لہروں کے اوپر سے وہ اس کو آگے جا کے اوپر کود رہے ہیں پانی کے اندر۔ تو پروپاد جی اپنے ششیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پروپاد جی کو بولا پروپاد جی سرفنگ کر رہے ہیں۔ تو پروپاد جی تھوڑی دیر دیکھے اور پھر ہنسنے لگے اور بولے یہ سرفنگ نہیں ہے، سفرنگ ہے، سفرنگ مطلب وہ دکھ جھیل رہے ہیں۔ ارے یہ لوگ اس پرکار سے پانی میں کھیلیں گے تو کرشن بہت دیالو ہیں، ان کو مچھلی کا شریر دے دیں گے، تو مچھلی کا شریر اتنا اچھا نہیں ہے، منشیہ کا جیون ملا ہے ہم کو بھگوان کا پراپتی کرنے کے لیے، ایسا سرفنگ ایسا کرنے کے لیے نہیں ہے۔
تو پروپا جی بہت دیالو ہیں. ایک بار گوند داس جی اور گور سندر پروپا جی کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا کیڑا جا رہا تھا. تو پروپا جی دھیان سے اس کو دیکھتے ہیں. پھر گوند داس جی ماتا جی کو بولتے ن اس کے لیے جپ کرو. تو ماتا جی تھوڑا دیر بیٹھ کے اس کے لیے جپ کرنے لگی جب تک وہ چلا نہ جائے. پروپا جی اس جیواتما میں ہم دیکھیں گے ارے کیا کیڑا ہے. تو ہم لوگ اس کو گرنا کرتے ہیں لیکن پروپا جی اس کے اوپر بھی دیا دکھاتے ہیں. تو اس پرکار سے پروپا جی ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم کو مطلب اتنا مشکل چیز ہے اس دنیا میں رہنا اور کوئی تو مدد کرنے والا چاہیے تاکہ صحیح گیان پراپت کرے ہمارے اجنان سے چھٹکارا دلا دے. یہ سارا چیز جو پستک پڑھ رہے ہیں ہم لوگ روپا جی رات اور راتوں بھر تک اپنا نیند چھوڑ کر یہ پستک لکھے ہیں. ابھی کس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی اور کے لیے اتنا سوچے لیکن پروپا جی کو پتا ہے آگے جا کے جو منشیہ کے لیے بہت ضروری ہے گیان جو ہم لوگ ابھی صبح صبح بیٹھ کے چرچا کر رہے ہیں. اور پروپا جی رات بھر اپنا نیند چھوڑ کر پروپا جی کے ایک شیشیہ تھے ہری سوری پرو 1.5 سال تک ان کے نجی سیوک تھے. وہ بولتے تھے اس سمے پروپا جی صرف 1.5 گھنٹہ سوتے تھے رات میں 12 بجے سوتے تھے. ایک اور 1:30 بجے سے اٹھ جاتے تھے پھر پستک لکھنا شروع کرتے تھے. دوپہر میں وہ اپنا بوجن پانے کے بعد 1 گھنٹہ آرام کرتے تھے. مطلب دن میں 2.5 گھنٹے ہی ان کا آرام ملتا تھا. تو پروپاد جی نے اتنا کشٹ کر کے سارے پستک لکھے تاکہ ہم لوگ بیٹھ کے بھاگوت پڑھے اور وہ گیان ہمارا ادھار کے لیے کام آئے. تو پروپا جی کا اتنا عظیم کرپا ہے. اتنے 70 سال کی عمر میں کوئی جان پہچان نہیں ایسے ودیش گئے ادھر میں کوئی جانتا نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے. اور کوئی جب سمتی مورارجی جو عورت نے ان کے لیے اپنے شپ میں ان کو ٹکٹ دیا تھا جانے کے لیے خود بولتے ہیں سوامی جی اتنا ٹھنڈا جگہ ہے آپ اتنے بوڑھے ہو آپ مر جاؤ گے ادھر جانے سے. روپا جی بولے ہمارے گرو کے اس ادیش کو پورا کرنے کے لیے کچھ فرق نہیں پڑتا میں جاؤں گا. تو پروپا جی جاتے ہیں اکیلے 70 سال کی عمر میں جس سمے سبھی لوگ ریٹائر ہو کے اپنے پوتا پوتی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. اس سے میں پروپا جی گئے اپنے پریوار کو سب کچھ تیاگ کر کے. تو ہمیں کتنا آبھاری رہنا چاہیے پروپا جی کے اوپر کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے. جتنا ہمارے بھکتی میں بڑھتے ہیں میں نے دیکھا جو شیشیہ پروپاد کے ودیشی شیشیہ ہیں ہمارے ادھر آنند مئی پربھو کر کے ہیں. انہوں نے 4 دن پہلے انہوں نے اپنا شریر تیاگ دیا تھا. انہوں نے 50 سال سے زیادہ حیدرآباد مندر میں انہوں نے سیوا کیا ہے. پروپا جی کے پستکوں کو انگریزی سے تیلگو بھاشا میں انوادت کیا ہے. وہ فرانس دیش کے تھے. فرانس دیش سے انہوں نے پروپا جی کو وہ ایکچولی ان کو بہت وچتر طریقے سے ان کو بھگوت گیتا ملا پڑھ رہے تھے. پھر اس کے بعد پروپا جی کے ساتھ انڈیا آئے. پروپا جی نے بولا ان کو حیدرآباد میں کہ آپ ادھر انگریزی سے تیلگو ابھی ان کو فرانس ہے تو ان کو انگلش بھی اتنا اچھا نہیں آتا. انگلش اچھے سے سیکھا پھر انہوں نے ادھر کے 50 سال سے زیادہ انہوں نے ادھر سیوا کیا ہے. اور کنٹینیوسلی ادھر ہی تیلگو بھی سیکھا ہے انہوں نے. ابھی فرانس دیش کے ہیں تیلگو سیکھ کے اور تیلگو میں کیونکہ انواد کیا جاتا ہے لیکن ان کو کیا پتا کہ تیلگو میں صحیح ہوا ہے نہیں تو ان کو تیلگو بھی تھوڑا سیکھنا پڑتا تھا. تیلگو بھی سیکھا انہوں نے. اور پھر انہوں نے ہر روز منگل آرتی آتے تھے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ جب منگل آرتی نہیں آتے کیونکہ منگل آرتی 4:30 بجے ہوتا ہے. اس سمے پروپاد کے سمے نیم ایسا تھا کہ آپ منگل آرتی نہیں آتے تو صبح کا ناشتہ نہیں لینا چاہیے آپ کو. تو پھر وہ نیم بہت سالوں تک پالن کیے بہت بوڑھے ہونے تک. مطلب ابھی تو انہوں نے 80 سال میں اپنا شریر چھوڑ دیا تو 60 سال کے اوپر تک انہوں نے
कभी कभी ऐसा होता था वो मंगल आरती को नहीं आ पाते क्योंकि दूर थोड़ा दूर से आना पड़ता था, तो उस दिन नाश्ता नहीं लेते थे वो, कि बोले नहीं प्रभुपाद का नियम है। मतलब इतना अच्छा पालन किया उन्होंने कि 50 साल, मतलब 50 साल तो किसी, अभी प्रभुपाद जी चले गए लेकिन जब भी वो प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोलते हैं उनके तुरंत आंखों में आंसू आते थे। अब बोले प्रभुपाद जी गुजर गए तो कितना 48 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 50 साल हो गए प्रभुपाद जी गुजरे, 2-3 साल ही रुके होंगे प्रभुपाद जी जब वो भक्त थे, लेकिन फिर भी इतने प्रेम से उनका सेवा किया, उनका नाम लेते उनको आंखों में आंसू आ जाते थे। तो सोचिए प्रभुपाद जी का इतना असीम कृपा है कि वो अभी भी इतना मतलब वो समझिए कि प्रभुपाद जी ने मुझे बचाया। अभी बोलेंगे अरे आप फ्रांस देश में रुकते तो कितने आयशो आराम मिलता था आपको, पैसा का कमी नहीं है उस देश में और बहुत सारा आयशो आराम है भारत से तुलना किया तो। फिर भी उनको लगा कि नहीं, भारत में उनके बहुत सारे उस समय पहले उनके माता पिता, उसके बाद उनके मित्र बहन सभी लोग आते थे भारत को उनको मिलने के लिए, वो भी जाते थे, लेकिन वो कभी वापस जाके उधर रहने का नहीं सोचा। नहीं हमारे घर वाले अच्छे नहीं, क्यों? क्योंकि उनको पता है प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है, मैं प्रभुपाद जी का सेवा करूंगा मेरा उद्धार हो जाएगा। तो जब प्रभु जी गुजर गए, मेरा सौभाग्य था मैं हॉस्पिटल में था उसी समय, तो मैं क्या जस्ट उधर ही सब प्रभु जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, तो फिर मैं गया थोड़ा उनके मुंह में तुलसी रखा और तिलक लगाया उनको। तो मुझे लगा कि प्रभुपाद जी कितने दयालु हैं, इतने हंसते हंसते उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उनका हंसमुख चेहरा था, उनका नाम भी आनंदमय दिया प्रभुपाद जी ने, उनका चेहरा भी हंसमुख चेहरा था और प्रभुपाद जी का धुन कीर्तन सब कुछ। और वो हॉस्पिटल में उस रूम में गया तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं कोई बहुत जनरल हॉस्पिटल रूम में कितना मुश्किल लगता है, लेकिन उधर जाने के बाद हमको लगा एक अच्छा जगह आए हैं, बहुत एकदम शांत आराम है। हमको लगा शायद प्रभुपाद जी आए हैं उस रूम में, इसलिए वो रूम का जो पूरा उसका वातावरण है वो बदल गया। प्रभुपाद जी खुद आए उनको लेके जाने के लिए, 50 साल किसी को सेवा करते हैं तो कितना कृतज्ञ होंगे प्रभुपाद जी भी। तो ये हमारे लिए एक ही मौका है कि हम प्रभुपाद जी का सेवा करें इस संस्था में, इस्कॉन में, ताकि प्रभुपाद जी हमारे ऊपर भी दया करेंगे, कृष्ण दया करेंगे कि आपने प्रभुपाद जी का, क्योंकि वो एक ही हमारे लिए कृष्ण को हृदय को स्पर्श करने का एक ही हमारे लिए क्या बोलते हैं मौका है कि हम प्रभुपाद जी का सेवा, जब प्रभुपाद जी का सेवा करेंगे कृष्ण का हृदय पिघल जाएगा तो हमारा भी नंबर लग जाएगा। तो ये एक ही हमारे लिए आ, आ, मौका है इस दुनिया में कि हम शुद्ध भक्त का सेवा करें। डायरेक्टली कृष्ण का सेवा करने से ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि कृष्ण का हमारा सेवा इतना डायरेक्ट नहीं जा पाएगा। प्रभुपाद जी को करेंगे तुरंत कृष्ण हमारे लिए हमारे ओर देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिन का आप सबका शुभकामनाएं। तो फिर कल से हम विष्णुदेव का प्रार्थना शुरू कर देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार।